السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت خوش ہیں۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، سب قربانی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، کس کس کا قربانی کا جانور آ گیا ہے؟ ہاں، آپ نے موتیوں والا تاج کی ویڈیو تو دیکھی ہوگی نا؟ آج ہم ایک بہت اچھا اور سچا قصہ سننے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی دوست کا قصہ ہے۔ آپ حیران نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کیوں بنایا، اور اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آئیے قرآن مجید سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنیں۔ قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ الفاظ کس نے ادا کیے اور کیوں کیے؟ ایک ہوش مند نوجوان جن کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ ان کے والد آزر بت تراشتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تلاش شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ انعام میں آیت نمبر 75 سے 79 میں ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو جب تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے تارا دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہوگا، مگر جب تارا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جب چاند چمکتا نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد انہوں نے سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی کلاس میں آپ کی رضوانہ باجی نے آپ کو قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ حصہ سنایا، جس میں آپ نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شرک جیسے بڑے گناہ میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں اور اس کی صفات میں دوسری چیزوں کو شریک کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شرک جیسے بڑے گناہ سے دور رکھا اور ان تمام چیزوں کا انکار کیا جن کو ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ سب کام اس ہستی کے حکم سے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، آپ نے آج کی کلاس کو تو بہت غور سے سنا ہوگا۔ اب جلدی سے اپنا
होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। शाबाश। अच्छा, सबसे पहला काम आपका कि आज की क्लास में आपने जो किस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुना उसको आप अपने बहन भाइयों, दोस्तों या घर के बड़ों को सुनाएंगे। इसके अलावा अभी आपकी स्क्रीन पर एक सरगर्मी कार्ड नजर आ रहा है ना, इसमें आज की क्लास से मुतालिक सवालात दिए गए हैं जो हम जानते हैं कि तमाम बच्चों को इसके जवाबात बहुत अच्छी तरह आते हैं। तो फिर जल्दी से कलम उठाइए और अपनी बाजी को इसके जवाबात जल्दी जल्दी से लिखकर भेज दीजिए। जो सवाल आपको मुश्किल लगे उसके जवाब आप अपने बड़ों से मालूम करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको एक एक्टिविटी भी नजर आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि अब जल्दी से प्यारे बच्चे इस एक्टिविटी को करने के लिए बेचैन होंगे। बिल्कुल, ये आपने एक दुआ पॉकेट बनाकर और इसकी पिक्चर हमें भेजनी है, ठीक है? और हम आपकी तमाम चीजों के मुंतजिर होंगे। अब इंशाअल्लाह ताला हम किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा से यंग मुस्लिम क्लास में आएंगे, ठीक है? जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम फूल हम सितारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, नेकी के हम सिपाही ईमान की दे गवाही। सब दोस्त नन्हे मुन्ने आ जाए बात सुनने, जो बात सुन के जाए हर एक को सुनाए।